يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اور دعا بھی فرما دے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور سن کر عمل کی ہم سب کو توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ معزز و مقتدر حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان محترم، پس پردہ بیٹی اسلامی خواتین، اللہ تعالی نے اپنے کارخانہ قدرت میں جب انسانی زندگی کو وجود بخشا اور انسان کے ڈھانچے کو تیار کیا، انسان کے ڈھانچے کو ڈیولپ کیا، اس کو بنایا، تو اللہ تعالی نے اس کو کچھ اس حسن ترتیب پر بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر اتنی صفتیں اور اتنی صلاحیتیں رکھتا ہے کہ انسان خود اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کی حیثیت کو، اس کی شخصیت کو قرآن پاک میں متعدد مواقع پر مختلف انداز کے ساتھ مختلف پیرائے میں ذکر فرمایا۔ اور انسان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ اگر بن جائے تو کیا بن سکتا ہے، اس کے بننے پر نظام انسانیت میں کس قدر سدھار آ سکتا ہے، اس کو واضح فرمایا۔ اور اگر انسان بگڑ جائے تو انسان کے بگڑنے پر انسانیت پر کتنی زد پڑ سکتی ہے، اس کو بھی واضح فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کی حیثیت کو اور اس کی شخصیت کو بڑے نرالے انداز پر یہ آیات جو اس عاجز نے عرض کی ہیں، پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالی نے انسان کے اندر رکھی گئی دو خوبیوں کو، جس کا دو ایسی صفات کو جن میں سے ایک کا تعلق خوبی سے ہے اور دوسرے کا تعلق خامی سے ہے، وضاحت فرمائی۔ اور 6 ایسی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کے پھر اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے، پھر اس چیز کی قسم کھائی ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے، اللہ انسان اتنی کام کی چیز ہے؟ تو سچائی یہ ہے کہ پھر انسان خود کو نہیں سمجھ رہا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، رات کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، ونفس وما سواها، انسان کے نفس کی قسم۔ اللہ ایسا آپ نے انسان کے نفس میں کیا رکھ دیا کہ آپ جیسی ذات عالی اس کی قسم کھا رہی ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالی، پروردگار عالم کسی چھوٹی چیز کی قسم تو نہیں کھائے گا۔ اللہ تعالی جس چیز کی قسم کھائے یقینی طور پر وہ چیز اپنے آپ میں بڑی ہوگی، اس لیے اللہ پاک مثال کی شکلوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی قسم بھی کھا رہے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کے نفس کی قسم۔
اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انسان کے نفس کی قسم کھائی کیوں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس لیے کہ ہم نے اس کے اندر فسق و فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے، ہم نے اس کے اندر برائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، ہم نے اس کے اندر اچھائی قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ انسان ایک طرف برائی کا عادی بھی ہو سکتا ہے، ایک طرف بھلائی کا بھی عادی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اپنی ذات پر محنت کرے، اپنی فکر کرے، تو وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر خامیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے ہماری محبت میں اتنی ترقی کر سکتا ہے، اتنا عالی مقام پا سکتا ہے، اتنے بلند درجات کا حامل بن سکتا ہے کہ تم تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب جب انسانوں نے اپنی ذات پر محنت کی ہے وہ اتنے قابل بن گئے ہیں، اللہ کی محبت کا جام ان کو ایسا ملا ہے کہ کائنات انسانی ان پر رشک کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ چنانچہ تاریخ اس پر شاہد ہے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ افراد اس پر شاہد ہیں، ان کی زندگیاں اس پر شاہد ہیں۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں ترقی کی، اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، اپنی ذات کو مقدم رکھا، اپنی فکر کی، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے قلب کا تصفیہ کیا۔ اللہ تعالی نے ان پر ایسی رحمت فرمائی کہ ساری کائنات میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ چنانچہ پچھلی اور سابق امتوں کے احوال کا اور ان کے حالات کا کیا ذکر کیا جائے، ہم اسی امت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اب 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبین میں، آپ کی مصاحبت پانے والے، آپ کی صحبت اٹھانے والے، آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے، آپ کے پروانے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ نمایاں نام ملتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جائے کہ صدیق کی زندگی پہلے سے اپنے اندر بہت سے اوصاف کی حامل تھی، لیکن رسول پاک کی صحبت نے، قرآن پاک کی قربت نے، رسول اللہ کی تعلیم کے نتیجے میں صدیق اکبر نے اپنی ذات کی جب فکر کی ہے، اپنے اندر کے انسان کو جب بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس پر صدیق اکبر نے جب محنت کی ہے، تو یہی صدیق اکبر ہے، اسلام سے پہلے رسول اللہ کے دوست ہیں، مکہ المکرمہ کی سرزمین کے ایک عام انسان ہیں، شریف الطبع ہیں، حلیم المزاج ہیں، شریف النسل ہے، ساری صفات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی محبت کا جام پی لینے کے بعد صدیق کو جو مقام ملا ہے، ساری کائنات اس پر عش کر اٹھتی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے محبوب چندہ جمع فرما رہے، آپ نے صحابہ میں عام اعلان فرمایا، لاؤ اللہ کے نام پر چندہ دو، یکے بعد دیگرے صحابہ اپنے اپنے گھروں سے اپنی وسعت کے مطابق مال لیے چلے آتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی آئے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے، علی بھی آئے، اور دیگر اصحاب رسول میں ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مختلف طریقے سے اور مختلف شکلوں کے ساتھ مال لے کے آئے۔ صدیق اکبر بھی آئے، عمر بھی آئے، عمر جو کچھ لے کے آئے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال واقع ہوا، آج شاید تو ابو بکر سے بڑھ جائے، آج تجھے فوقیت مل جائے، آج تجھے ترقی مل جائے، آج تیرا معاملہ ابو بکر سے بڑھ جائے دینی خدمات کی بنیاد پر۔ لیکن چونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جتنا لائے تھے وہ عمر کے مال کا آدھا حصہ تھا، اور ابو بکر جتنا لائے تھے وہ ابو بکر کے مال کا سارا حصہ تھا۔ عمر کی بات اپنی جگہ، ان کے خیال میں جو واقع ہوئی تھی، آج شاید تو ابو بکر سے جیت جائے۔ رسول پاک کی خدمت میں مال لا کر ابو بکر نے ڈال دیا، اپنی ذات پر محنت کی، رسول اللہ کے قدموں پر نثار کیا، حضور کی تعلیم پر مر مٹے، اپنے اندر کے انسان کو ابو بکر نے باہر کیا، اپنی اندر کی دنیا پر محنت کی، اپنے من کے
کی دنیا کو آباد کیا۔ ظاہر پر ابو بکر نے محنت نہیں کی، ظاہر کو ابو بکر نے نہیں سجایا، ظاہر کو ابو بکر نے ڈیولپ نہیں کیا، ابو بکر نے اپنے اندر کو تیار کیا۔ اندر جو جواہر تھے، اندر جو معدنیات کا خزانہ تھا، اندر جو صلاحیتیں تھیں، ان سب کو ابو بکر بروئے کار لائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رسول پاک کے قدموں پر اپنا سارا مال قربان کر دینے کے بعد ابو بکر نے ایک لباس پہنا ہے جو ٹاٹ کے پردے کا لباس ہے، کانٹوں سے، ببول کے کانٹوں سے اس کو سی لیا گیا ہے، بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، آسمان سے اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا جاتا، سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ سلام فرماتا ہے، اے میرے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر سلام پہنچاتا ہے، اللہ کے دربار سے آپ پر سلام آیا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انسان آپ کے برابر میں ہے جو آپ کا جانشین ہے، آپ کا مصاحب ہے، آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا دوست ہے، اپنے اندر کی دنیا پر محنت کر کے اس کو روشن کر کے بیٹھنے والا ابو بکر ہے۔ اے اللہ کے محبوب، آپ پر بھی سلام آیا ہے، ابو بکر پر بھی سلام آیا ہے، اور اللہ نے صرف سلام پر بس نہیں کیا بلکہ یوں کہا، ابو بکر نے یہ لباس آج ٹاٹ کا کیوں پہنا ہے، اس گئے گزرے لباس میں ابو بکر کیوں آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نام پر ابو بکر سب کچھ لٹا چکا ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں بچا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر۔ اب اگلی گفتگو میں جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام تو کہلاتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتا ہے، ابو بکر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچ سکا، اپنی اس تنگی کی حالت پر، اپنے اس فقر کی حالت پر، اپنی اس مفلسی کی حالت پر، اپنی اس غربت کی حالت پر، کیا ابو بکر اللہ کے اس فیصلے پر اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کیا ابو بکر اللہ سے خوش ہے؟ ساری کائنات اللہ کی رضا مانگتی ہے، لیکن اندر پر محنت ایسی ہوئی ہے، اپنے اندر کے انسان کو رسول پاک کی تعلیم کے صحبت کے نتیجے میں ابو بکر نے ایسا بنایا ہے، عرش پہ بیٹھا پروردگار ابو بکر سے اس کی رضا پوچھ رہا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے جواہر رکھے ہیں، دنیا کا کوئی مسلمان ہو، چاہے پہلی صدی کا مسلمان ہو، دوسری اور تیسری، اور دوسری تیسری کی بات نہیں، آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اور اس کے علاوہ اور 14 صدیاں گزر جائیں، محمد کے ہر امتی میں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ جو پچھلی امتوں کے افراد میں پائی نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ کسی پیش کرنے والے نے تخیل پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اور ساری کائنات کو بنانے کے بعد سارے نبیوں کی امتوں کا ڈیوائیڈیشن کیا، سارے نبیوں کی امتوں میں افراد کو تقسیم کیا۔ علماء نے تخیل پیش کیا ہے کہ عالم ارواح میں ایک ایک روح کو نکال کر، میں عرض کر رہا ہوں یہ تخیل ہے، تخیل کی بنیاد پر تعبیر ہے، شریعت نہیں سنا رہا ہوں، علماء نے تخیل پیش کیا، ایک تعبیر رکھی ہے کہ یوں عالم ارواح میں سے ایک ایک روح کو نکالا جاتا تھا، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اللہ چونکہ سب کا خالق و مالک ہے، وہ اول سے آخر تک سب کو جانتا ہے، اس نے سب کی تقدیر لکھی ہے، یوں روح کو نکال کے دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بایو ڈاٹا پڑھا اور فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب کی امت کے قابل نہیں ہے، اس کو عیسیٰ کی امت میں ڈال دیا جائے، اس کو موسیٰ کی امت میں ڈال دیا جائے، اس کو لوط و ہود و شیس و یعقوب و یوسف کی امت میں ڈال دیا جائے، یہ محمد کا امتی بننے کے قابل نہیں ہے۔ پھر دوسری روح کو نکالا جاتا، اسے کسی اور امت میں بھیج دیا جاتا، پھر کسی تیسری روح کو نکالا جاتا، اسے کسی تیسری امت کے حوالے کر دیا جاتا، پھر کوئی نکل کے آتا اور دکھایا جاتا۔ اللہ اس کی تقدیر کو چونکہ لکھنے والا ہے وہ دیکھتا، اور پروردگار یہ بات کہتا، ہاں یہ ایسی صلاحیتیں رکھتا ہے، میرے محبوب کا امتی بنے، سو اسے محمد کی امت میں شامل کر دیا جائے۔
قرآن پاک نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے، ایک ایک بندے کا سلیکشن ہوا ہے۔ محمد کی امت میں کوئی آدمی یوں ہی نہیں ڈالا گیا، ہزاروں صفتوں کے مالک ہیں آپ، ہزاروں صلاحیتوں کے مالک ہیں آپ، ہزاروں قابلیتوں کے مالک ہیں آپ کے اندر جو جواہر چھپے ہوئے ہیں، بس ضرورت ہے ان کو بروئے کار لانے کی، ان کو باہر نکالنے کی، ورنہ آپ سے بہتر اس زمین پر انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین و تبع تابعین کے بعد، سلف صالحین و اولیاء اکرام کے بعد امت کے افراد میں آپ سے زیادہ تمام تر امتوں میں نہ کوئی قابل پہلے آیا تھا اور نہ قیامت کی صبح تک آ سکے گا، اس لیے کہ آپ کی نسبت اس نبی سے ہے جس نبی کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا۔ آپ کی نسبت اس سے ہے کہ وہ محمد، آپ کی نسبت اس نبی سے ہے کہ وہ نبی اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو اللہ یہ کہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ وہ نبی اگر اس نبی کے چہرے کی بات آئے اللہ والضحیٰ کہتے، اس نبی کی زلف کی بات آئے اللہ واللیل کہتے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ تعالیٰ قرآنی الفاظ میں پیش کر دے اور اپنے محبوب کی صفات کو بیان کرے۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع ہیں، سب سے احسن و اجمل و اکمل ہیں، سب سے زیادہ بالا تر و بلند تر ہیں، ان سے بہتر، ان سے برتر، ان سے بالا تر، ان سے بلند تر کائنات میں نہ کوئی آیا تھا اور نہ کوئی آ سکے گا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، آج کی مجلس کا عنوان ہے اپنی فکر کرے۔ قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو، حضرت جی بننے کی کوشش نہ کرو، مصلح امت بننے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ میں بڑے مت بنو، تم تو اس کی فکر کرو تمہارے اندر کیا خامیاں ہیں، تمہارے اندر کیا خرابیاں ہیں، تم کن کوتاہیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ اس لیے کہ اگر تم ہدایت پر رہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر رہے تو دنیا کی کوئی طاقت گناہ نہیں کر سکتی۔ نقصان اصل یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے فکر میں لگا ہوا، امام چاہتا ہے مقتدی سر جائے، مقتدی چاہتے ہیں امام سنور جائے، علماء چاہتے ہیں عوام سدھرے، عوام چاہتی ہے ان مولویوں کی وجہ سے بگاڑے، ان کو سدھرنا چاہیے، شوہر چاہتا ہے بیوی سنورے، بیوی چاہتی ہے شوہر سنور جائے، ماں باپ چاہتے ہیں بچے بگڑ چکے ہیں، بچے چاہتے ہیں بڈھا بگڑ گیا ہے، عقل اس کی صحیح سلامت نہیں رہی، فساد واقع ہو چکا ہے، ماں کو سدھرنا چاہیے، باپ کو سدھرنا چاہیے، چھوٹے چاہتے ہیں بڑے سدھریں، بڑے چاہتے ہیں چھوٹے سنور جائیں، مرد چاہتے ہیں عورتوں کی طرف سے بگاڑے ان کو سدھرنا چاہیے، عورتیں چاہتی ہیں مردوں کی طرف سے بگاڑے ان کو سنورنا چاہیے۔ کتنی اچھی بات ہوتی، کتنا اچھا ہوتا، کتنا بہتر ہوتا، سب یوں چاہتے کہ میں سنور جاؤں، کائنات سنور جائے۔ آمنوا علیکم انفسکم، بھیا اپنی فکر کرو، چکر میں نہ پڑو۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا محلے میں کتنے نمازی تھے، کتنوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں پڑھی، شراب کس نے پی، جوا کس نے کھیلا، عیاری کس نے کی، نیا سال کس نے منایا، یہودیوں کے طرز عمل پر زندگی کس نے گزاری۔ اللہ تو آپ سے پوچھے گا آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو مقدم رکھا جائے۔ آمنوا علیکم انفسکم، ایمان اپنی فکر کرو، اس لیے کہ تم ہدایت پر آ گئے تو پھر کائنات میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ ہمراہ کر سکتے۔ لہٰذا ضرورت اس کی ہے کہ روزانہ 5-10 منٹ تنہائی میں بیٹھا رہے، اپنا محاسبہ کیا جائے، مراقبہ کیا جائے اور دیکھا جائے اللہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، مولا میں ابھی ویسا بن سکا کہ نہیں بن سکا کہ میں آپ کا سچا بندہ کہلاؤں اور اپنے محبوب کا سچا امتی کہلاؤں، اور اگر میں ویسا نہیں بن سکا تو پیارے اللہ یہ میرے لیے مرنے کی بات ہے، میرے لیے احساس کی بات ہے کہ میں اپنی ذات کو منزلیات خداوندی کے قابل نہ بنا سکتا۔ انسان ہزاروں صلاحیتوں کا حامل، انسان
ہزاروں قابلیتوں کا حامل انسان اللہ تعالیٰ کی خداداد صلاحیتوں کے اس مجموعے کا نام انسان ہے. وہ جب بھی بنتا ہے ساری کائنات بہار پا جاتی ہے. وہ جب بگڑتا ہے ساری کائنات خون و خرابے کا شکار ہو جاتی ہے. چنانچہ تاریخ اٹھائیے جب جب انسان بنے تو نظام ایسا وجود میں آیا کہ ایک عورت یمن کے علاقے سے چلتی ہے, مدینہ منورہ کی سرزمین کا سفر کرتی ہے اور وہ تنہا چلتی ہے, راستے میں اس کو خراش تک واقع نہیں ہوتی ہے. حد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندی کو کوئی نگاہ سے نگاہیں اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے. انسان بنے تو نظام یہاں تک بنا کہ ایک آدمی میں بغداد چلتا ہے, ملک شام پہنچتا ہے, اس کے بعد کی رقم ہے, وہ صبح سے لے کے شام تک اعلان کرتا ہے, ملک شام کی گلی گلی گھومتا ہے, محلہ محلہ گھومتا ہے, اعلان رقم ہے کوئی غریب نہیں سن کر والا ہے, کوئی مسکین نہیں والا ہے, مجبور جس کے حق میں یہ زکات کی رقم کر دوں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. مورخین نے لکھا ہے بغداد سے چلا تھا, شام پہنچا تھا, اس درمیان کوئی نہ مل سکا, صبح سے شام گھومتا رہا, کوئی تھا یہ شہیدانی میں اپنی کرنے کا ہوا. انسان بیٹھے اپنی فکر میں لگے تھے, اپنی ذمہ کی ادائیگی کی تکمیل میں لگے تھے, سب اپنے آپ کو بنا رہے تھے. سو سب بنے ہوئے تھے, بگڑا ہوا کوئی تھا ہی. اس لیے بھائی اپنی فکر کریں. آمنوا علیکم انفسکم, قرآن کی یہ آیت مستقل سگنل دے رہی ہے, گھنٹی بجا رہی ہے, ہمیں متنبہ کر رہی ہے. آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو تم تو اپنی فکر کرو, چکر میں نہ پڑو کس کا کیا ہوگا. اپنی زبان کو محفوظ رکھو, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اعضائے جسم کو, اپنی باڈی کو, اپنے تخیلات کو, تفکرات کو, اپنی سوچ کو ایسا پاک بناؤ کہ لمحے کے لیے بھی کسی مسلمان و انسان کی طرف سے آپ کے دل میں, آپ کے حالات میں کوئی بات واقع نہ ہو. اور اگر آتی ہے تو اس کو رد کرنے کی کوشش کیجیے, آئے گی تو یہ تو طے, کیونکہ اللہ نے رکھا ہے ہمیں انسان میں. اللہ آپ انسان کی نفس کی قسم کیوں اٹھا رہے, کیا رکھا آپ نے انسان میں؟ فجورہا و تقواہا. جی ہاں, جب فسق و فجور انسان پر غالب آتا ہے, جھوٹ غالب آتا ہے, دھوکہ غالب آتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے کا عزم و ارادہ غالب آتا ہے, پھر یہی انسان آپ کو فرعون ملے گا, حامان ملے گا, قارون و شداد و نمرود ملے گا, یہی انسان آپ کو ابی بن خلف ملے گا, یہی انسان آپ کو ابو جہل, عتبہ و شیبہ ملے گا. اور کمینوں کی ایک بڑی جماعت ہے, اٹھائیے اور نام لیتے چلے جائیے, ایک کے بعد ایک آپ کو طویل فہرست ہے, نام آپ کے سامنے آئیں گے. اور یہی انسان جب تقوی کی صفت اس پر غالب آتی ہے, اللہ کی محبت کا جام یہ پی لیتا ہے, اپنے اندر کے انسان کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے, من کی دنیا کو آباد کر لیتا ہے. پھر ذرا نام لیجئے اوپر سے, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, مصعب بن عمیر ہیں, اور بلال ہیں, خباب ہیں, خبیب ہیں, سمیہ ہیں, عائشہ ہیں, سودا ہیں, جویریہ ہیں, اور زینب بنت جحش ہیں, اور صحابیات و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت ہے. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر کے انسان کو بنایا. اور ایسا نہیں یہ سلسلہ صحابہ پر منقطع ہوا اور وہیں آ کر کے یہ تھم گیا, اس کے بعد نہ چل سکا. آج بھی جو لوگ اپنے اندر کے انسان کو بنا رہے ہیں ان کی تمثیلات ہمارے سامنے ہیں. چنانچہ ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, اور ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے میرے آپ کے درمیان کے ہیں جو دن اور رات گزار دیتے ہیں, ان کی نگاہیں کی بدل نہیں ہوتی. اپنی فکر کرتے ہیں. ان کے سامنے کوئی لڑکی آئی, ان کے سامنے کوئی غیر محرم خاتون آئی, ان کا جی تو تھا کہ وہ اس کو دیکھ لیں, پاڑ لیں, گلیں, اور نگاہ کر کے وہ لوٹے. ان کا جی تو چاہا کہ وہ اس حد تک چلے جائیں, لیکن خیال آیا ہمارا اللہ ہماری گھات میں لگا ہوا ہے. انہوں نے اللہ کے خیال سے, اللہ کی محبت کے سہارے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا, اور انہوں
لوگوں نے اپنی نگاہ کو جھکا کر اپنے لیے ایک انعام منتخب کرا لیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے غیر محرم پر پڑنے والی نگاہ کو گرا دیا، نہیں اٹھایا، نہیں اعلان کر رہا ہے. میرے محبوب ذرا ان سے کہہ دیجئے اگر آپ اپنے باطن پر محنت کریں گے اور اپنی فکر ایسی کریں گے، اپنی آنکھ کو محفوظ رکھیں گے، تو اس آنکھ کی حفاظت کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایسا ایمان دے گا، موت نہیں آ سکتی جب تم اس کی حفاظت میں. اپنی فکر کیجیے آپ کی بات، اپنی فکر کیجیے آپ کان پاک، برا نہیں سننا ہے تو اچھا سننا ہے. کچھ لوگوں کو پریکٹس ہوتی ہے کہ ان کا کام ہی غیبت ہے، ان کا کام ہی چغلی ہے. وہ چوچ نیوز چینل کی بجتے ہیں، خاموش نہیں رہ سکتے. ایسے لوگوں کو واک آؤٹ کیجیے، ان کا کار کیجیے، آپ کی سینت نہ بڑھے. اس لیے کہ اگر کی وجہ سے آپ کی آخرت لگتی ہے، آخرت تباہ ہوتی ہے، تو آپ کا دوست قیامت کی صبح تک نہیں ہوتا. دوست بچہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے دوست پالے ہوئے ہیں جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں اور آپ کا بھی دین برباد کرتے ہیں. یہ وہ ہے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے جہنم مکمل انتظام ہے. ہرگز آپ کی قانون حفاظت کی. اس لیے کہ اگر آپ نے یہاں برا سننے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تو کوئی دور نہیں ہے. آپ گانا سننے سے محفوظ رہے، چغلی سے محفوظ رہے، آپ برائی کے ہر کلمے سے محفوظ رہے. آپ نے کوشش کی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ مَن جَدَّ وَجَدَ. مستقل بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، آپ کوشش کرتے رہے. بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دار پانی سے باقی کو کوچ کیا. میدان محشر قائم ہوگا، آپ کے لیے اعلان کیا جائے گا ان کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے. اور جب آپ جنت میں پہنچ گئے تو اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ میرا وہ بندہ ہے. کون؟ یہ وہ میرا وہ بندہ ہے جس نے غیبت سے خود کو بچایا تھا، گانوں سے خود کو بچایا تھا. اس نے مرغا نہیں سنا تھا. آج کل مرغا بھی چل رہا ہے نا، گانے میں مرغا چل رہا، پتہ نہیں کیا مصیبت امت پہ آئی ہے. اس نے مرغا نہیں سنا، بکرا نہیں سنا، ہاتھی نہیں سنا. اس نے کوئی گانا، لغویات کی دنیا کا کوئی کلمہ سننے سے اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش کی بچایا. اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو جنت میں اب تو اپنے پروردگار کی آواز سن. اللہ تجھے ایسی آواز سنائے گا جس کا تصور بھی تجھے کبھی نہیں آ سکا ہوگا. آپ برا بولنے سے اپنے آپ کو بچائیے. جی ہاں، بڑا مسئلہ ہے. چپ رہنا لوگ بھول گئے ہیں. زیادہ بولنا فیشن بن گیا، مزاج بن گیا، ترنا بن گیا، امتیازی حیثیت بن گئی. جو جتنا زیادہ بولتا ہے، جس کی زبان قینچی کی طرح ترتر چلتی ہے، وہ اتنا زیادہ سماج کا ایکسپرٹ اور ایکٹیو انسان سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اس سے بڑا بے وقوف اور جاہل و کم عقل انسان کوئی نہیں جو بولتا رہتا ہے. یہ ہی نہیں سوچتا وہ بول کیا رہا ہے. اس لیے کہ اس بولنے کی وجہ سے ہر پل وہ خطرے میں رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے دو چیزوں کی ضمانت دے دو. نمبر ایک تو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، تمہارے منہ میں خالہ جان رہتی ہیں، ان کا نام ہے زبان. جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے سارے اعضاء، بہن جی آپ چپ رہنا، آپ ہلی آپ چلی تو 2.5 من کا جسم اتنی محبت کے ساتھ، ایسی ظرافت و شرافت کے ساتھ پیٹے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں کر سکتے. زبان بول کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر جو لاکھ گھوسوں کی نوازشات ہوتی ہیں ان کا بہرحال کوئی کیا اندازہ لگائے گا. لہذا علماء نے لکھا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھے. اس وقت مزاج ہے غیبتوں کا ایسا بازار گرم، نہ عوام نہ خواص. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہاں جائیے، جسے دیکھیے، جب دیکھیے غیبت غیبت غیبت. اللہ کیا ہو رہا ہے؟
محفوظ نہیں ہے طبقات، بچے نہیں ہیں، نہ خواص بچے ہیں نہ عوام بچے ہیں. عجیب صورتحال ہے. یہ فلاں گروپ کا آدمی ہے، یہ فلاں گروپ کا آدمی ہے، یہ فلاں حضرت جی کا آدمی ہے، یہ فلاں حضرت جی کا آدمی ہے. تم باولے اور پاگل ہو، کس شکل پر تقسیم ہو رہے ہو؟ ہمارا ایک جھنڈا ہے، اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارا ایک نبی ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا قرآن ایک ہے، مسلک ایک ہے، مذہب ایک ہے. ہمیں کسی اور کی پیروکاری کی ضرورت تب پڑے گی جب ہمیں وہاں کچھ نہ ملتا ہو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محمد جو دے رہے لے لو، جس سے روکا ہے رک جاؤ. بس اس میں کامیابی کی ضمانت چھپی ہوئی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آپ کو اس وتیرے کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، نہ کسی کی